امن کے ساتھ ہی آپ کے سامنے محبت کے ساتھ ہی رکھوں گا۔ سب سے پہلا جو سوال ایک جگہ پہ آپ نے کیا وہ یہ تھا کہ جشن میلاد کی اصل اگر قرآن اور سنت میں ہے تو یہ بدعت حسنہ کیسے ہوا؟ ایک یہ سوال تھا، اس کو آپ نے 2 جگہوں پہ لکھا ہے میری 2 ویڈیو کے نیچے۔ تو جناب محترم، آپ نے جو پہلا سوال کیا کہ جشن میلاد کی اصل اگر قرآن میں ہے تو پھر جو ہے یہ بدعت حسنہ کیسے ہوا، یعنی بدعت کی ٹائپ میں سے کیسے ہو گیا؟ جب اصل ہے تو یا تو فرض ہونا چاہیے، واجب ہونا چاہیے، یعنی سنت ہونا چاہیے، قرآن و سنت میں ہو تو جواب یہ ہے کہ میلاد النبی کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر عمل کے جتنے بھی افعال اسلام ہیں، جتنے بھی اعمال اسلام ہیں، اسلام کے اندر جتنے بھی افعال ہیں، عمل ہیں، ان کے مختلف گوشے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نماز ہے، نماز میں بعض ایسے امور ہیں جن کو ہم واجب کہتے ہیں، بعض کو سنت اور بعض کو مستحب کہتے ہیں۔ مثلا تکبیر تحریمہ کہنا، یہ پہلی شروع میں ہاتھ کو اٹھانا علماء کے نزدیک واجب ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو سورۃ فاتحہ کو پڑھنا واجب ہے، سجدوں کا کرنا واجب ہے۔ تو اسی طرح جس طرح نماز کے اندر یا باقی افعال کے اندر بعض جو گوشے ہیں اس فعل کے وہ واجب ہیں اور کچھ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں، تو جیسے کہ نیت کا زبان سے کرنا، تو اسی طرح سے میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میلاد کی مختلف گوشے ہیں، میں نے الگ الگ سب کو بیان کیا اور ان کے شرعی حکم بھی بتائے۔ اب آپ کہتے ہیں جی فلاں شخص بریلوی عالم نے لکھا کہ میلاد النبی کا یہ جو معاملہ ہے میلاد النبی سنت الہیہ ہے، بعض کہتے ہیں جی فلاں شخص نے لکھا کہ یہ سنت رسول ہے، بعض نے کہا جی کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ واجب ہے، تو یہ ہے کیا؟ بعض اب یہ سوال بھی کرتے ہیں، اور نادان بندو پہلے کسی بریلوی کو پڑھو تو صحیح۔ اور پہلی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مجھ سے بریلویوں کے متعلق کوئی سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بریلوی عقائد کی جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں، تو بریلویوں کا دفاع میں آپ جب پرچار کرتے ہیں تو آپ بریلوی عقائد کے بارے میں تو میں ایک ہی شخص کا نام لیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی عالم دین اس کا فتویٰ یا کوئی عالم دین جو ہے وہ کسی مسئلے کے لیے حجت نہیں ہوتا۔ اگر بریلویوں کے لیے کوئی حجت آپ مانتے ہیں تو وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ تو فاضل بریلوی نے جو میلاد کے متعلق کہا ہے وہ آپ ہمارے سامنے رکھے، ہم جواب آپ کو دیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کس کس کا نام لے رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ میلاد کے جس گوشے کو علماء بریلویہ نے بیان کیا اس گوشے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ مثلا محفل میلاد النبی، اب محفل میلاد النبی جس میں حضور کی آمد کا تذکرہ ہو، ایسی محفل سجائی جائے جس میں ذکر مصطفیٰ ہو، حضور کی آمد کا ذکر ہو، ایسی محفل کو بعض نے کہا کہ یہ سنت الہیہ ہے، تو اس کے اوپر ہم دلیل دی ہے۔ مثلا کیسے؟ جن علماء نے یہ کہا کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا جس میں اللہ کے رسول کا ذکر ہو وہ سنت الہیہ ہے، یعنی اللہ کی سنت ہے، تو اس کے اوپر دلیلیں ہیں، اور وہ دلیل میں نے پیش کی ہیں کہ اگر میلاد کے دنوں میں یہ محفل کرائی جائے یا میلاد کے کہیں اور دنوں میں، میلاد کے علاوہ کسی دنوں میں ذکر مصطفیٰ کی محفل کرائی جائے، اور خصوصاً وہ محفل جس میں ذکر مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا ذکر ہو، ایسی محفل کروانا واقعہ میں اس کی ایک جہت یہ بھی ہے کہ وہ سنت الہیہ ہے۔ میں نے قرآن کی آیت پیش کی، قرآن کریم میں ذکر آمد مصطفیٰ رب تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اب قرآن کی اس آیت کے جو شخص بھی آج آپ تو کہتے ہیں کسی کی تقلید نہ کرو، قرآن و حدیث سے خود استدلال کرو، تفسیروں کو بھی نہ مانو، قرآن کا عین ترجمہ جو کہہ رہا ہے وہ مانو۔ آج آپ لوگ یہ غیر مقلد ہمیں تعلیم دیتے ہو کہ قرآن تو آسان، سب سے زیادہ آسان ہے قرآن، خود قرآن کو پڑھو، خود قرآن سے استدلال کرو، قرآن تو آسان کتاب ہے۔ بھائی قرآن آسان کتاب ہے تو قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محفل منعقد کی، مجلس منعقد کی، اللہ نے مجلس جس میں جلوس ہوا، اجلاس ہوا، انبیاء کی روحیں اکٹھی کی گئیں، اور اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا کہ آمد مصطفیٰ کے آنے پر
تو خطاب مصطفیٰ کریم کے ذکر کا خطیب خود میرا رب اور سماع کرنے والی انبیاء کی ذاتیں. تو اس آیت سے استدلال اگر کوئی کرے اور یہ کہے کہ ذکر مصطفیٰ کی محفل کروانا قرآن کی اس آیت سے استدلال ہوتا ہے، اور جو بالکل استدلال 110% اتھینٹک اور ٹھیک ہے، اس کی بنیاد پر اب ذکر مصطفیٰ کی محفل کروانا کیا ہوا؟ سنت الہیہ ہو گیا نا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ لڑیاں لگانا، چنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا یہ سنت الہیہ ہے، تو جناب امام بیہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، امام ابو نعیم نے اس کو دلائل النبوہ کے اندر، اور امام سیوطی نے خصائص الکبریٰ کے اندر، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر، اور حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب جو میلاد کے عنوان پر لکھی المولد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر بھی اس کو نقل کیا کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا جبرائیل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، وعلمم بالمشرق، کے ایک مشرق میں لگایا، وعلمم بالمغرب دوسرا مغرب میں لگایا، وعلمن علی ظاہر الکعبۃ، اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا. تو وہ جھنڈے کون لگوا رہا تھا؟ اللہ کی ذات، جبرائیل لگا رہے تھے. اب جبرائیل لگا، اور اگر میں صرف میں نے ڈائریکٹ روایت پڑھ دیا ہے، اس روایت کے اوپر علماء اور فقہاء نے کیا بحث کی. بعض نے کہا کہ اس کے اسناد میں ضعف ہے، لیکن کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کی روایت ہے تو یہ بیان کرنے میں حرج نہیں ہے. فقہاء نے کہا، اور ابن حجر کو آپ دیکھیں تو وہ خود ایسی روایات جو مناقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں ان کو لینے کے قائل ہیں. تو اب جو ہے اس روایت کو جس کو محدثین نے بیان کیا، اس کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہے کہ چنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، اور چراغاں کرنے کا جواز بھی البدایہ والنہایہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب میلاد ابن کثیر کے اندر، اور دیگر کتب کے اندر روایت موجود ہے کہ ام عثمان فرماتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ نے ستاروں کو اتنا جھکایا کہ محلات بھی روشن ہو گئے. تو میں نے کہا اللہ نے اپنی شان کے مطابق چراغاں کی تھی، اس کی شان بڑی ہے. تو ہم مسلمان حضور کی پیدائش خوشی میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی تھی حضور کی پیدائش خوشی میں، ان چراغاں کو اسی طرح کی چراغاں لڑیاں لگا کر کرتے ہیں، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگر ایک شرعی دلیل موجود ہے، حضرت عثمان ابن ابی عاص جو روایت کرتے ہیں اپنی والدہ سے، یہ روایت موجود ہے، تو اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے کوئی لڑیاں لگاتا ہے تو یہ سنت الہیہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ان طریق سے یہ فعل کرنا سنت الہیہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آپ نے جو سوال کیا کہ اس کی اصل قرآن میں ہے، تو قرآن میں تو یہ اس طریق سے اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، سنت الہیہ کے بعد وجوب دیکھو، وجوب ذکر مصطفیٰ کی محفل سجانا ایک جہت سے واجب بھی ہے. وہ کیسے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. دوسرے مقام پہ ہے کہ جو ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کرو. میرے مولا تیری بے شمار نعمتیں ہیں، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ کھانے، یہ سب کچھ، آب و ہوا، سب کچھ تیری نعمتیں. میرے مولا وہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کریں؟ اور یہ ذکر کرنا اذکروا نعمت اللہ، یہ اذکروا امر ہے، اور امر مطلق وجوب کے لیے آتا ہے. تو اب معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہم پر واجب ہے. آپ اگر کہیں جی کہ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، تو کیا اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ آپ مولوی سارے کہیں گے کہ یہ واجب ہے. ارے پانی کا ذکر کرنا تو واجب ہو گیا، اللہ کی ساری نعمتوں کا ذکر کرنا واجب ہو گیا. تو انبیاء جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور قرآن نے خود کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو. تو قوم نے سوال کیا وہ کون سی نعمت؟ تو فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ، باقی بھی نعمتیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن یہ جو الانبیاء ہیں ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہیں، تو ان کا ذکر تو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے مصطفیٰ کریم. اور اصبحتم نعمتی اخوانا جو کہ الفاظ ہے قرآن کریم میں، وہ نعمت کے متعلق اللہ کے رسول خود، اللہ کے رسول نعمت ہے اور نعمت عظمیٰ ہے. قرآن نے خود کہا ہے
کہ یہ وہ نعمت ہے جو تمہاری طرف آئی اللہ کی طرف سے اور تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو نعمت سمجھ کر کے مصطفیٰ کریم کو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کا ذکر کرنا، ان کے ذکر کی اور ان کے مناقب کی محفل سجانا، ان کی سیرت کی محفل سجانا، وہ ساری کیا ہیں؟ وہ واجب ہیں۔ میں ذرا اہل حدیث بھائیوں سے پوچھوں گا، میں یہ دیوبندیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کی سیرت النبی کانفرنس اور جناب اہل حدیث کانفرنس، میں نے خود اہل حدیث کی کانفرنس کے اندر میں نے خود جناب والا اس کے اندر کیا ہے، یہ شمولیت کی ہے، اختیار کی ہے، خود میں نے محفل کے اندر بیٹھا ہوں۔ میں نے واقعات کے اندر دیوبندیوں کی بڑی بڑی سیرت النبی کانفرنس کے اندر شرکت کی ہے، جس کے اندر انہوں نے نعتیں بھی پڑھی ہیں اور ذکر بھی رسول اللہ کا کیا ہے۔ میں پوچھوں گا کیا یہ صحابہ کرام نے کانفرنس کروائی ہیں؟ کوئی ایک شہدائے اسلام کانفرنس جو ابو بکر صدیق نے کروائی ہو، شہدائے احد کانفرنس کروائی ہو، سیرت النبی کانفرنس کروائی ہو؟ نہیں۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو میلاد کے دنوں میں تو وہ بدعت ہو گئی، وہ غلط ہو گئی، اس پہ دلیلیں مانگتے ہو۔ تو مجھے بتاؤ یار، اہل حدیث کانفرنس اور یہ کروانا صحیح ہو گیا؟ اس کی بھی صحابہ کرام سے کوئی دلیل دے دو۔ اگر اس کا استدلال تم قرآن و سنت میں کسی جگہ سے کر لیتے ہو تو واضح استدلال جو میں قرآن کے آیتیں پڑھ رہا ہوں، جن کے ترجمہ کے اندر بھی میں بے عین ہی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اسلام 360 اٹھا لو، ان آیات جو واضح جن کے احکام سے یہ صادر ہوتا ہے، تو ان کے تحت اگر یہ میلاد النبی کا ذکر کیا جائے، حضور کے پیدا ہونے کی خوشی کی جائے، تو یہ حرام ہو گئی۔ کچھ ہمیں بھی بتاؤ یار، کس دنیا کے تم کون سے قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لیا باقیوں کو رد کر دیتے ہو، قرآن کے ایک گوشے کو پڑھا باقیوں کو رد کر دیتے ہو؟ قرآن پورے کو پڑھو، پورے کو مانو۔ کل کو تمہیں کوئی کہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ واحد القہار ہے، قہار اور جبار ہے، تم کہو نہیں رؤوف رحیم ہے، قرآن کریم کہتا ہے، تو تم پھر کیا جواب دو گے؟ کبھی ادھر وہ کوئی کہے کہ نہیں قہار ہے، آپ کہیں نہیں رحیم ہے، تو بھائی دونوں ہیں، دونوں صفات اللہ کی موجود ہے، دونوں کو بیان کرنا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں دو ہر چیز کی جگہ کے رخ موجود ہیں، ان دونوں کو بیان کرنا ہے۔ لہٰذا یہ معلوم ہو گیا کہ میلاد کی محفلیں ذکر مصطفیٰ کرنا یہ واجب ہے اور سنت الہیہ بھی ہے ایک جہت سے، اور اس کو آپ کہیں جی صحابہ کرام کا عمل، تو صحابہ کرام کا عمل بھی جامع ترمذی کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب صحابہ کرام بیٹھے تھے اور حضور تشریف فرما ہوئے تو پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ اب میں وہ وضاحت میں جاؤں گا تو یہ تو بہت بڑا کلپ بنے گا، کیونکہ سارے سوال باقی ہیں، پینڈنگ ہیں۔ تو جو ہے کہا کہ جی ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے جو ہے ہم پر یہ احسان کیا ہے آپ کو ہمیں بھیج کر، تو آپ کی آمد کی جو ہم پر احسان ہے اللہ کا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کی آمد کا تذکرہ۔ تو وہی عمل صحابہ کرام کے فعل سے یہ ثابت ہو گیا، تو صحابہ کرام کی سنت بھی ہو گیا۔ تو جس جہت سے میلاد کو دیکھو، اچھا آپ نے کہا جی یہ بدعت حسنہ کیسے ہو گیا؟ بدعت حسنہ کس موضوع سے ہم کہتے ہیں؟ یہ اس پیمانے پر، بڑے پیمانے پر یہ اجتماع میلاد کو کرنا، یہ دیگے پکانا، بڑے پیمانے پر غربا اور مساکین اور غریبوں کے اندر تقسیم خیرات کرنا، اس جہت کے اعتبار سے یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھا نیا کام ہے۔ من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اس دین کے اندر کوئی نیا اچھا کام شروع کیا فلہ اجرھا۔ اور حافظ ابن کثیر نے میلاد ابن کثیر کے اوپر جو حافظ ابن کثیر نے جو میلاد کے موضوع پر کتاب لکھی ہے نا، اس کے شروع میں یہی روایت صحیح مسلم کی لا کر کے تذکرہ کرتے ہیں اور بدعت حسنہ کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہ بدعت حسنہ کس موضوع سے ہے؟ یہ جو بڑے پیمانے پر جو تابعین صحابہ کرام اور جو اچھا کام ہے، لیکن وہ صحابہ تابعین اور ان کی اصل قرآن میں نہیں ہے، اور وہ اچھا کام ہے جو شریعت کے کاموں کو بگاڑتا بھی نہیں ہے، تو بڑے پیمانے پر یہ تمام کرنا جو کہ ایک اور تو معلوم ہو گیا کہ بدعت حسنہ اس موضوع سے ہے، بدعت حسنہ اس موضوع سے ہم بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ اب اگلی بات جو آپ نے سوال کیا، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ واجب کس موضوع سے ہے، مستحب کس موضوع سے ہے۔ اچھا مستحب ہونے کی کون سی دلیل ہے؟ قرآن میں اچھا آپ کو تو یہ معلوم نہیں ہوگا، قرآن کی بعض آیات قطعی و ثبوت، قرآن کی تمام آیات قطعی و ثبوت ہیں، لیکن بعض کی دلالت ظنی ہوتی ہے۔ اب یہ فنی بات ہے، آپ حدیث حضرات کو کیا پتہ قرآن کریم کے علوم و فنون کا۔ الاتقان امام سیوطی نے کتاب لکھی اور دیگر ائمہ نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں اس موضوع کے اوپر۔ تو میں صرف تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ آپ وَامْسَحُوا رُءُوسَکُم، یعنی
سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر ہے مسح کرنے کا مسئلہ. تو مسح کی جو آیت ہے اس کے اوپر وہ ہے تو قطعی ثبوت ہے آیت, لیکن اس کی دلالت ظنی ہے. کیوں؟ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ جب وَامْسَحُوا رُؤُوسَکُم کے لفظ آئے تو مسح کس طرح کرنا ہے, پورے سر کا ہے یا آدھے سر کا؟ تو اب علماء میں اختلاف ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے اس آیت کے تحت, بعض کہتے ہیں پورے کا. تو اس پہ اختلاف پایا گیا. اب جس آیت کے مفہوم اور معنی میں اختلاف پایا جائے اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے. ایک 4 طریقے سے ہوتی ہے نا, بعض قطعی ثبوت ہوتی ہیں ان کی دلالت ظنی ہوتی ہے, بعض کی دلالت بھی قطعی ثبوت ہوتی ہے, بعض ظنی دلالت قطعی ثبوت ہوتی ہے دلالت ظنی ہوتی ہے, اور دیگر اس کی 4 کیٹیگری ہیں. شرح معانی الانصار کے اندر وہ دیگر لکھی ہیں, لیکن وہ آپ الحدیث رات تو مانتے نہیں ہیں, لہٰذا آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے. تو جیسا کہ سورہ نساء میں ہے کہ فتمس النساء, جب عورتوں کو ٹچ کرو تیمم کرو. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, کیا عورتوں کو یوں چھوٹ دینے سے آپ کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ فتمس کا جو مس کرنے کا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری مفہوم تو یہ ہے کہ ٹچ کیا, اور امام شافعی نے یہی مفہوم لیا کہ عورت کو کوئی ٹچ بھی کر لینا تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ غسل کرے. جبکہ امام اعظم حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی ٹچ کرے, اس ٹچ کرنے سے مراد ٹچ کرنا نہیں ہے, فقط جمع ہے, جمع. کوئی ہم بستری کرے, قرآن میں فتمس النساء کا جو لفظ ہے سورہ نساء میں, وہ جو فتمسن کو لفظ ہے نا مس کا, وہ مس سے مراد ہم بستری ہے, نہ کہ سمپل ٹچ کرنا ہے. تو اب اس کے اندر اختلاف ہے. جب کسی آیت کے مفہوم میں اختلاف پایا جائے تو اس کی دلالت ظنی ہوتی ہے اور وہ تفصیل طلب ہوتی ہے, اور اس کا جو ثبوت ہوتا ہے وہ کرنے والا کی مختلف احکامات ہوتی ہیں. تو قرآن میں میلاد کے متعلق جو استدلال کیا جاتا ہے, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ٹھیک ہے. اب قرآن میں واضح ہے کہ جب قرآن کریم آ جائے, قرآن اللہ کا فضل ہے, اور جب وہ آ جائے تو فَلْيَفْرَحُوا, پس یہاں فا یا امر ہے اور حسر ہے, حسر. فَلْيَفْرَحُوا, خوشی ہی کرو. کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ خوشی ہی کرو. تو جب قرآن آ جائے تو خوشی کرنا جائز. وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے نا, وہ جو ہے وہ اس سے بہتر ہے کہ تم خوشی کرو. تو سر ذرا مجھے ایک بات بتائیں, قرآن کے آنے پر خوشی کرنا جائز, تو جشن یعنی جشن منانا, خوشی کرنے کو سیلیبریٹ کرنے کو اردو میں جشن کہتے ہیں نا, سیلیبریشن. تو سیلیبریٹ کرنا قرآن کے یوم کو جائز ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب مجھے بتائیں, جس دن اللہ کے رسول آ جائیں وہ ناجائز ہو گیا. قرآن کے اندر ہے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, میرے مولا ہم پر مائدہ نازل کر. جس دن پکا پکا کھانا نازل ہوگا جنت سے, میرے مولا وہ پکا پکا کھانا جس دن نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. اب کھانا نازل ہوا تو وہ عید کا دن ہو گیا. تو مجھے بتائیں اللہ کے رسول کے آنے والا دن وہ 100 کا دن ہوگا؟ وہ آگے چل کے جواب میں دیتا ہوں. تو آپ کا دوسرا یہ سوال مکمل طور پر میں نے اس کو ٹھپ کر دیا. اس کے اوپر آپ نے مزید کوئی بات کرنی ہو, واٹس ایپ نمبر دے رہا ہوں. میں کوئی لڑائی جھگڑے والا بندہ نہیں ہوں, میں چورن بیچنے والا بندہ نہیں ہوں. کومنٹسوں میں جا کر کے لوگوں کے جو ہے نا کسی کی فرقے کی نفی کرنے کے لیے میں چورن بیچوں نہ. میں انشاء اللہ تبارک تعالیٰ جو بات قرآن و حدیث کی دلالت پر ہوگی وہی کروں گا, وہ کسی مسلک کی ہو, کسی فرقے کی ہو نہ. میں کوئی کسی مسلک کی مدارس سے فنڈ لینے والا شخص نہیں. میرے مدارس نہیں ہے, میری ایک ویب سائٹس ہے اور میرے جو ہے یہ چینل ہے. میں اپنے شوق سے کام کرتا ہوں, اپنے من کر مفتی راضی ہو جائے بات ختم. اپنے من کے لیے بات کم کرتا ہوں. لہٰذا آپ کو سوال جب تک کرتے رہیں گے تب تک جواب دیتا رہوں گا. میں نے پہلے سوال کو کلوز کر دیا کہ بدعت حسنہ ہے میلاد, اس کس نوعیت سے؟ تو اس کی وہی نوعیت ہے بدعت حسنہ, یہ بڑے پیمانے پہ اہتمامات کرنے کو. باقی جتنے بھی میلاد کے اصل ہے گوشے ہیں, اہتمام اس طریقے سے اہتمام کرنا بدعت حسنہ ہے. باقی اہتمام کے اندر جو معمولات ہوتے ہیں سارے کے سارے قرآن و سنت سے ڈیفائنیبل ہیں الحمدللہ. دوسرا سوال جو کیا گیا